السلام علیکم اینڈ ویری گڈ ایوننگ۔ لگتا ہے کہ ملک میں مذاکرات کے ماحول بنانے کی کوششیں ضرور ہو رہی ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو حتمی طور پر ایسی کوششوں کا رنگ لانا بڑا مشکل نظر آتا ہے۔ پچھلے کچھ دنوں میں ایک سے زائد مرتبہ حکومت کی طرف سے بلکہ وزیر اعظم پاکستان تک کی طرف سے یہ بات کہی گئی کہ مذاکرات ہونے چاہیے اور اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے حکومت سنجیدہ بھی ہے۔ لیکن دلچسپ بات یہ رہی کہ اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف نے مذاکرات سے بالکل ہی اکثر انکار کیا، اور جو الائنس بنایا گیا تھا اپوزیشن کی طرف سے جس کا نام تحریک تحفظ آئین پاکستان رکھا گیا، ان کی طرف سے مذاکرات کا اعادہ کیا گیا، لیکن ابھی ایک روز پہلے اس کی جو سربراہی کر رہے ہیں محمود اچکزئی صاحب، ان کا یہ کہنا تھا کہ 8 فروری کی جو حکومت قائم کی گئی ہے اس کے خاتمے کے بعد ہی اب معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو کیا اس وقت جو سچویشن ہے عالمی منظرنامے پر بھی اور پاکستان اندرونی طور پر جن چیلنجز میں جس میں خاص طور پر دہشت گردی سر فہرست ہے، کیا ایک حکومت کا گرایا جانا اور نئی حکومت کا لانا یا اگلے الیکشن میں داخل ہونا افورڈ کر سکتا ہے؟ اسی پورے ماحول میں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ جو کہ سیاسی طور پر بظاہر کسی پارٹی سے منسلک نہیں ہیں، انہوں نے نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کے نام کے اوپر کی چھتری تلے ایک مذاکراتی سٹنگ رکھی جس میں تمام سٹیک ہولڈرز کو بلانے کی کوشش کی گئی، لیکن نہ تو اس میں اپوزیشن کی تمام پارٹیز کی نمائندگی موجود تھی اور نہ ہی حکومتی نمائندوں کی ریپرزنٹیشن اس میں نظر آئی۔ لیکن اس کے اعلامیے کو جو کہ جاری کیا گیا اس میں یہ بڑا کلیئر کہا گیا ہے کہ صدر، وزیر اعظم اور اس قسم کی جو شخصیات ہیں ان پر مشتمل ایک کمیٹی ہونی چاہیے اور سیاسی قیدیوں کے ساتھ مل کر ڈائیلاگ کمیٹی کو آگے بڑھایا جائے۔ کس حد تک یہ ڈائیلاگ بڑھائے جا سکتے ہیں جب یہ ڈائیلاگ یک طرفہ ہوں؟ اور خاص طور پر یہ کہ مذاکرات کی بات تو تبھی ہوتی ہے جب دونوں فریق مذاکرات کی میز پر آئیں، لیکن یہ تبھی ممکن ہوتا ہے جب دونوں فریق اس حوالے سے رضامند نظر آتے ہوں۔ اس پر تفصیلی بات کریں گے کہ کیا واقعی حکومت نیم دلی کے ساتھ مذاکرات کی خواہاں ہے؟ سب سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ بات کی تھی کہ مذاکرات ہونے چاہیے اور اپوزیشن اور حکومت کے درمیان یہ رفٹ نہیں پیدا ہونا چاہیے، لیکن اس وقت پیپلز پارٹی کی بات اس طرح نہیں سنی گئی اور آج یہی بات ہے جو کہ مختلف پولیٹیکل پارٹیز کر رہی ہیں معاملات اتنے ایکسٹریم پر جانے کے بعد۔ اس پہ تفصیلی بات کریں گے۔ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما بھی ہیں اور جنرل سیکرٹری بھی ہیں نیر حسین بخاری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ بخاری صاحب، سر آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ سر، پاکستان پیپلز پارٹی، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 2024 میں انتخابات کے بعد جو ماحول بنا، سب سے اولین پارٹی تھی جس نے کہا کہ اپوزیشن اور گورنمنٹ کو بیٹھنا چاہیے اور بات چیت کرنی چاہیے، لیکن اس وقت توتی کی آواز کسی نے نہیں سنی نکار خانے میں۔ آج سب کو محسوس ہوتا ہے کہ مذاکرات ہوں۔ آپ کے خیال میں اس میں رکاوٹ کیا نظر آتی ہے اس وقت؟ شکریہ۔ گزارش ہے کہ مذاکرات کرنے والے سیریس نہیں ہیں تو مذاکرات کیسے شروع ہو سکتے ہیں؟ ایک دن اپوزیشن کی جماعتیں بات کرتی ہیں مذاکرات کی، دوسرے دن اس کو وڈرا کر لیتی ہیں، تیسرے دن وہ ایک کنڈیشن لگا دیتی ہیں۔ ایک دن پی ٹی آئی کے رہنما مذاکرات کی بات کرتے ہیں، ایک فیکشن کہتا ہے مذاکرات کریں گے، دوسرا کہتا ہے نہیں کریں گے، ہم سٹریٹس پہ جائیں گے، ایک کہتا ہے جی ہم مزاحمت کریں گے پھر مفاہمت ہوگی۔ اور مسلم لیگ کی جو قیادت ہے اس نے تو فلور آف دی ہاؤس پہ بھی کہا اور مذاکرات کی دعوت دی، لیکن وہ پی ٹی آئی کہتی ہے جی تحریک تحفظ آئین پاکستان میں ہمارا نمائندہ بیٹھا ہے وہ مذاکرات کریں، اور جن کو لیڈر آف اپوزیشن نومینیٹ کیا انہوں نے اچکزئی صاحب کو، راجہ عباس صاحب کو، ان پہ بھی کسی کو اعتماد نہیں ہے کہ وہ مذاکرات کریں پی ٹی آئی والے۔ تو پھر ابھی آپ نے ایک اور وہ جو ڈائیلاگ کمیٹی کی آپ کو ذکر کر رہی ہیں، ان کی کیپیسٹی کیا ہے؟ ان واٹ کیپیسٹی دے آر انوائٹنگ؟ ان کا قد کاٹ کیا ہے؟ وہ جو ایک جماعت کو چھوڑ کے آگے میڈیا پہ، ٹیلی ویژن پہ اپنی جماعت سے چھوڑ کے کسی اور جماعت میں چلے گئے، پھر اس سے نکل گئے، آج پھر وہ ہمدردیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں پی ٹی آئی کی، تو وہ پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری میں وہ شخصیت مابدہ نصر اللہ خان کی تھی جو پولیٹیکل فورسز کو اکٹھا کر لیتے تھے۔ ان میں وہ کیپیسٹی ہے، ان میں وہ کریکٹرسٹکس ہیں، ان کا کریکٹر وہ ہے، ان کا کنڈکٹ وہ ہے، تو پھر تو وہ ڈائیلاگ کمیٹی کامیاب ہوتی۔ لیکن آپ دیکھ رہے جو 3 لوگ ہیں، ان کا ماضی دیکھ لیں، ان کا پولیٹیکل کیریئر دیکھ لیں، تو بندے کو وہ کام کرنا چاہیے جو اس کی کیپیسٹی کے مطابق ہو۔ بیونڈ کیپیسٹی پر کام کریں گے تو نہیں چلے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے بڑا اوبویسلی کہا تھا کہ جی ڈائیلاگ ہونا چاہیے، اور پیپلز پارٹی کی جو تاریخ
ہے جدوجہد کی، اس میں ڈائلاگ کو ہمیشہ ہم نے اہمیت دی، اور ابھی بھی ایشوز ڈائلاگ کے ذریعے ریزالو ہو سکیں گے۔ اور سیکنڈلی یہ جو کہتے ہیں جی مزاحمت ہوگی تو پھر مفاہمت ہوگی، 3.5 سال سے مزاحمت تو کر رہے ہیں، ابھی تک تو کوئی نتیجہ نہیں نکلا کوئی ان سے مفاہمت ہو۔ تو اس پہ سینٹی شوڈ پریویل دونوں سائڈ سے، اور بالخصوص اپوزیشن کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے ود ان دی پیرامیٹر جو آئین اور قانون کے ہیں اس میں بیٹھ کے اپنا کردار ادا کریں۔ گورنمنٹ کو بھی انیشیٹو بھی لینا چاہیے، اور جو لیا بھی ہے گورنمنٹ نے، اور میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو زیادہ بردباری کا مظاہرہ بھی کرنا چاہیے۔ لیکن سر آپ کی گفتگو سے لگتا ہے کہ گورنمنٹ کو ہی دل بڑا کرنا چاہیے، لیکن اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو ماحول تو ایسا نہیں بن پاتا نا کہ دوسرا آپ کو کافی سخت زبان استعمال کر رہا ہو اور پھر بھی آپ بات چیت کریں۔ آپ کے خیال میں ویسے ڈیڈ لاک کی وجہ گورنمنٹ کی طرف سے اگر نہیں بھی ہے تو اپوزیشن کیوں نہیں چاہتی؟ مطلب کیا اس کا مقصد یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی میں تقسیم ہے وہ اس کا بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ پی ٹی آئی میں 2 الگ الگ گروپس ہیں، 2 الگ الگ بیانیاں لے کے چل رہے ہیں، یا واقعی یہ صرف خان صاحب جو جیل کے اندر بیٹھے ہیں وہ نہیں چاہیں گے کہ مذاکرات ہوں؟ مطلب وہ کیوں نہیں چاہیں گے؟ وہ تو چاہیں گے کہ جیل سے باہر آئیں، تو کیا باہر بیٹھے ہوئے لوگ نہیں چاہتے کہ ان کی رہائی ممکن ہو؟ دیکھیے جی بنیادی بات مجھے نظر آتی ہے پی ٹی آئی کا اس ملک میں سیاست کرنے کا کوئی مطلب ہے کہ ان کا دل نہیں کرتا، یا وہ بائی کنڈکٹ وہ یہ نہیں کرنا چاہتے کہ وہ سیاست کریں۔ ان کا آبجیکٹ ایک ہے صرف کہ جی عمران خان کی رہائی، اور عمران خان کا کنڈکٹ دیکھ لیں آپ، وہ کنوکٹڈ پرسن ہے، لیکن اگر رہائی ہے بھی تو ان کو تو کورٹ سے ریلیف ملے گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے ریلیف کورٹ سے لی، ہم نیگوسیشن کے ذریعے ہمیں ریلیف نہیں ملی، تو یہ نیگوسیشن کرنا چاہتے ہیں تو ریلیف تو کورٹ سے ملے گی ان کو۔ لیکن ملک میں جو سیاسی صورتحال ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی تو آبویسلی یہ ملک کے مفاد میں ہے، ملک کے عوام کے مفاد میں ہے، اور اس میں دونوں سائڈز کو ایک پازیٹیو رول پلے کرنا پڑے گا۔ آپ پی ٹی آئی کا دیکھ لیں، ان کا سیکرٹری جنرل کہتا ہے یہ تو چیئرمین ہی نہیں ہے بیرسٹر گور، تو چیئرمین تو وہ ہے جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے۔ بھئی الیکشن کمیشن میں آپ نے لکھ کے دیا ہے کہ چیئرمین بیرسٹر گور ہے، بالکل ہم نے تو لکھ کے نہیں دیا، یا بیرسٹر گور نے خود تو لکھ کے نہیں دیا، الٹیمیٹلی سیکرٹری جنرل انٹیمیشن دیتا ہے، تو سیکرٹری جنرل ہی کہتا ہے کہ وہ چیئرمین نہیں ہے، تو پھر یو کین ایگزامن کہ پی ٹی آئی کہاں کھڑی ہے، اس میں کتنی فیکشنز ہیں جن کی مختلف بولیاں ہیں۔ اچھا لیکن سر یہ تو چلے سمجھ آتا ہے کہ پی ٹی آئی کی خود بھی کچھ غلطیاں ہیں۔ ایک چیز اور بھی مجھے وضاحت کیجیے گا کہ آپ کے خیال میں اس وقت پیپلز پارٹی اپنے آپ کو تھوڑا سا سائٹ پر کر چکی ہے؟ پہلے کئی مرتبہ آپ نے بھی کہا، آپ کی جماعت نے بھی کہا کہ بات چیت کی جائے، پھر ایک موقع پر بلاول بھٹو صاحب نے بھی کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی سیاسی جماعت مائنس ہو، کسی جماعت کے پولیٹیکل پارٹی کے اوپر بین لگایا جائے۔ لیکن اب جس طریقے سے شرجیل میمن صاحب بھی کہہ رہے تھے آج کہ پی ٹی آئی کی جو سیاست ہے اس کے اوپر اعتراض ہے، تو کیا یہ سمجھا جا سکتا ہے طرز سیاست کے اوپر تو تنقید ہوتی ہے، لیکن پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ مائنس پلس کرنا، اس کے اوپر پیپلز پارٹی کا کیا سٹانس ہوگا؟ مطلب الٹیمیٹلی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو ایک قدم آگے آنا چاہیے یا گورنمنٹ کو ایونچولی آنا چاہیے؟ دیکھیں جی گورنمنٹ نے انیشیٹو لیا ہے، دیکھیں بنیادی بات جماعت پہ پابندی کوئی جو ڈیل کرتا ہے وہ آرٹیکل 17 کے جو ہے کانسٹیٹیوشن کا، اور اس میں بنیادی بات ہے کہ جو سیاسی جماعت ملک کی سالمیت کے خلاف بات کرے گی یا اس پہ عمل کرے گی یا سیاست کرے گی تو اس کو ریفرنس سپریم کورٹ میں جائے گا، اور سپریم کورٹ ڈٹرمن کرے گی اس کو کہ اس کی جو ہے پابندی اس پہ کنٹینیو کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن بات بنیادی یہ ہے کہ جو کنڈکٹ ہے کہ ملک میں افراتفری کون پھیلا رہا ہے، کون سی قوتیں ہیں، اگر یہ طالبان کے حق میں بیانات بھی دیتے ہیں، ان کو ڈیفینڈ بھی کرتے ہیں، ان کو پروٹیکٹ بھی کرتے ہیں اپنے صوبے میں جہاں گورنمنٹ ہے، اور وہ ٹی ٹی پی جو ملک دشمنی کرتی ہے، افواج پاکستان کے سے لڑتی ہے، ہمارے سیولین جو ہیں ان کے ساتھ لڑتی ہے، جو پولیس فورسز ہیں ان کے ساتھ لڑتی ہے، ان پہ حملے آور ہوتے ہیں،
تو پھر ایسی جماعت جو ان کو سپورٹ کرتی ہو وہ ملک کی سالمیت کے خلاف کام کر رہی ہے، تو پھر آبویسلی ان کو قانون کے مطابق ان کے کانسیکوینسز فیس کرنے پڑیں گے۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے کنڈکٹ کو پی ٹی آئی، اس کی قیادت، اس کے رہنما آئین اور قانون کے مطابق اس پہ کریں، تو ہمیں تو نہیں چاہیں گے کہ ان پہ پابندی لگے، لیکن اگر قانون کے خلاف کرتے ہیں، آئین کے خلاف کرتے ہیں، تو لا ول ٹیک اٹس کورس۔ اس پہ تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اگر چور چوری کرے تو پھر وہ کہ جی مجھے سزا بھی نہ ملے، تو پھر قانون تو پھر کدھر گیا؟ آبویسلی چوری کا قانون تو ہے نا اس ملک میں، اچھا کہ جو چوری کرے گا اس کو سزا ملے گی، اچھا بخاری صاحب اور سر جو چوری نہیں کرتا اس کو چوری کے قانون کا کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں ایسے ہی ہے۔ اچھا بخاری صاحب آخری سوال سر، کہ یہ جو اپوزیشن لیڈر کے چناؤ میں مسئلہ ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نومینیٹ تو انہوں نے ایسے لوگوں کو کیا جو خود اٹ سیلف پارٹی کا حصہ نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کا، لیکن جو گورنمنٹ کی طرف سے غیر ضروری ڈیلے ہے سر، آپ نہیں سمجھتے کہ وہ نامناسب ہے؟ نہیں جبکہ میں نے تو اس پہ بات کی ہے، لیکن کل کی جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے، بالکل یہ انڈر دی نیشنل اسمبلی رولز اور دی سینٹ رولز، اپوزیشن بینچز کی جس شخص کے پاس اکثریت ہوگی وہ لیڈر آف اپوزیشن نیشنل اسمبلی میں بھی ہوگا، سینٹ بھی ہوگا۔ یہ رولز سینٹ کے 2012 میں امینڈ کیے تھے ہم نے، اور نیشنل اسمبلی میں امینڈ کیے تھے، لیکن انہوں نے جو پیپر سبمٹ کیے اس پہ جو اسپیکر نیشنل اسمبلی کی تھی، کچھ لوگوں کا اس پہ عدم اعتماد تھا، یا عدم وہ اعتماد اس حد کا تھا کہ جی وہ سگنیچر جو ہے وہ درست نہیں ہیں، وہ سیکریٹریز وہ نہیں ہیں، تو وہ اس کو سیٹسفیکشن اسپیکر کی اور چیئرمین کی ہے، لیکن یہ ڈیلے نہیں ہونا چاہیے تھے۔ پارلیمنٹ کی فنکشننگ جو ہے وہ وداؤٹ لیڈر آف اپوزیشن آپ کو اچھی نظر نہیں آئے گی، تو اپوزیشن کی لیڈر آف اپوزیشن اپوائنٹ ہونا پارلیمنٹ کی فنکشن کے لیے بہت ضروری ہے۔ لیکن کل وہ ڈٹرمن کر رہے ہیں کہ جی ہم سگنیٹریز کو بلا کے پوچھیں گے کہ آپ کے سگنیچرز ہیں کہ نہیں ہیں، اور وانس اٹ از ڈٹرمنڈ کہ ان کے سگنیچرز ہیں تو دے شوڈ اناؤنس دی لیڈر آف اپوزیشن، جس کو حمایت حاصل ہو اکثریت کی۔ بالکل ٹھیک، بہت بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ ہمارے ساتھ نییر حسین بخاری صاحب موجود تھے، اور جو ایک ڈیو پروسیس ہے اس کو اگر فالو کیا جائے تو پھر بہت سے ہکپس جو ہیں وہ اس سسٹم سے ختم کیے جا سکتے ہیں، اور جہاں تک ڈیلے کی بات ہے اپوزیشن لیڈر کے چناؤ کے حوالے سے، تو معاملات کسی حد تک اپنے انجام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ایک مختصر وقفہ، اور جہاں حکومت کی اتحادی جماعت کا ایک اپنا پرسپیکٹو ہے، وہیں دوسری طرف مذاکرات کے نام کے اوپر اپوزیشن ایک بالکل مختلف تصویر عیاں کر رہی ہے، لیکن آخر اس پہ کس حد تک بات کی جا سکتی ہے، کیونکہ ایونچولی بات چیت تو ایک واحد حل ہے جس کے اوپر اپوزیشن اور حکومت کو ماننا اور بیٹھنا پڑے گا، لیکن یہ کیسے ممکن ہوگا اس کے اوپر اپوزیشن کی رائے لیں گے ایک بریک کے بعد۔ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جس طرح ہم بات کر رہے ہیں کہ اس وقت مذاکرات کا ماحول بنانے کی کوشش تو ہو رہی ہے، لیکن وہ ہو نہیں پا رہی مکمل طور پر، اس میں کامیابی بھی نہیں مل پا رہی۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ شاید بظاہر حکومت بھی سرسری طور پر مذاکرات کی باتیں کر رہی ہے، دوسری طرف اپوزیشن بھی اس حوالے سے بڑی بٹی ہوئی نظر آتی ہے۔ ایک طرف پی ٹی آئی کا بڑا کلیئر موقف ہے کہ مذاکرات کن ٹرمز کے اوپر ہونے چاہیے، اور دوسری طرف تحریک تحفظ آئینی پاکستان ہے جو کہ پی ٹی آئی کی مدد سے ہی تقریباً بنائی گئی ہے، لیکن ان کا موقف یہ ہے کہ مذاکرات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو ایسی سچویشن میں زیادہ وقت تک اپوزیشن اور حکومت الگ الگ ڈائریکشن میں چلتے ہوئے نظر نہیں آ سکتے ہیں، اور اس کا نقصان ایونچولی پاکستان کو ہی ہو سکتا ہے۔ پھر سب سے بڑا مسئلہ اس وقت جو پاکستان کو دفاعی طور پر درپیش ہے وہ ہے اندرونی چیلنجز، اور وہ دہشت گردی کی صورت میں ہے، لیکن اس میں سب سے زیادہ جو صوبہ متاثر ہو رہا ہے وہ خیبر پختونخوا ہو رہا ہے، اور اگر دیکھا جائے تو خیبر پختونخوا کے لیے فوری طور پر کوششیں نہ کی گئیں تو پھر یہ مسائل بڑی حد تک بڑھ بھی سکتے ہیں۔ تمام چیزوں پر بات کریں گے۔ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما، خیبر پختونخوا سے ان کا تعلق ہے، سینیٹر مشال یوسفزئی صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں۔ مشال صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ میم یہ فرمائے گا کہ ہم پچھلے کئی دنوں سے سن رہے ہیں کہ وزیر اعظم بھی مذاکرات کی بات کرتے ہیں، لیکن ابھی پچھلے کچھ دنوں میں یہ جو بیانات آئے ان سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید پی ٹی آئی اٹ سیلف مذاکرات کے لیے سنجیدہ نہیں ہے۔ کیا واقعی ایسا ہے، یا آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ کی بات کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا جاتا ہے، اور جو اصل مقصد ہے بات چیت کا اس کے اوپر نہیں آتی ہے حکومت؟ بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیں جی، پی ٹی آئی کی بات ہی نہ کی جائے، کیونکہ آفر حکومت کی طرف سے آئی مذاکرات کی،
اور میرے خیال سے یہ جو بار بار آفرز آ رہی ہے یہ صرف ٹائم گین کرنا چاہتے ہیں اور بیان بازی کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کو شاید یہ یقین تھا کہ یہ آفر کریں گے، بیان بازی کریں گے، اور پی ٹی آئی اس آفر کو ایکسیپٹ نہیں کریں گی. چونکہ خان صاحب نے مینڈیٹ تحریک تحفظ آئین کے پلیٹ فارم کو دیا تھا، محمود خان اچکزئی صاحب کو دیا تھا، علامہ ناصر صاحب کو دیا تھا، تو انہوں نے اس آفر کو ایکسیپٹ کیا. پھر جب آفر ایکسیپٹ ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ کیسے حکومت اپنے بیان بازی سے، اپنے آفر سے پیچھے ہٹ گئی اور بھاگ گئی، اور کبھی کیا بہانے کر رہی ہے، کبھی کیا بہانے کر رہی ہے. آپ اس ٹائم کے حالات چیک کر لیں کہ اس ٹائم ہمارے لیڈر سے ہماری ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی، ان کی اہلیہ سے ہماری ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی، ان کو فیملی کی ایکسیس نہیں ہے، ان کو لائرز کی ایکسیس نہیں ہے، ان کو ڈاکٹرز کی ایکسیس نہیں ہے. اس کے باوجود حکومت نے بیان بازی کی حد تک مذاکرات کی آفر کی. ہمارے لیڈر آف اپوزیشن کے نوٹیفیکیشن تک نہیں کرنے دیے جا رہے. تو میرے خیال سے حکومت اس وقت مذاق کر رہی ہے اور یہ صرف ٹائم گیم کرنا چاہتی ہے، زیادہ سے زیادہ اپنی کرسی پہ بیٹھنے کی خاطر، اور اس ٹائم یہ ملک کے ساتھ مذاق کر رہی ہے، پاکستان کے عوام کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے. اچھا، لیکن میم یہ بتائے گا اس میں ایک دو چیزیں ہیں. ابھی نیت بخاری صاحب پچھلے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ جو اپوزیشن لیڈر کا معاملہ ہے وہ تو اگلے چند دنوں میں یقیناً حل ہو جائے گا کیونکہ وہ معاملات اب اس طرف بڑھ رہے ہیں. دوسرا، یہ جو حکومت بھی تقریباً اس پہ رضامند نظر آتی ہے کہ اگر اسپیکر قومی اسمبلی کو اس سچویشن میں انکارپوریٹ کر لیا جائے تو ان کی موجودگی میں مذاکرات دونوں طرف سے بظاہر بہتر انداز میں ہو سکتے ہیں. اس سے پہلے بھی ان کی طرف سے کئی مرتبہ آفر کی گئی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس اپرچونٹی کو اویل نہیں کرنا چاہیے اپوزیشن کو، اگر تو اس کو آگے لے کے چلتی ہے گورنمنٹ؟ دیکھیں، ہم نے تو دونوں طریقے سے اپروچ کیا ہے. ہم نے پہلے اپروچ کیا تھا کہ لیڈر آف اپوزیشن کا نوٹیفیکیشن کیا جائے، اور باقاعدہ ہمارا وفد اسپیکر قومی اسمبلی سے ملا. اس کے بعد ہم نے چیئرمین سینٹ کو اپروچ کیا لیڈر آف اپوزیشن کی نوٹیفیکیشن کے لیے. ہم نے خط لکھے کہ جی ہماری خان صاحب تک ایکسیس کرائی جائے، ہمیں خان صاحب کی جیل کی فیسلٹیز دی جائے. جو تمام پارلیمنٹیرینز کو یہ پریویلیج حاصل ہے کہ وہ کسی بھی جیل میں جا کے کسی بھی قیدی سے ملاقات کر سکے. ہم تو اس ملک کے ایک سابق وزیر اعظم اور مقبول ترین لیڈر تک ایکسیس چاہ رہے ہیں. لیکن دیکھیں، حکومت کی طرف سے وہی آگے سے بیان بازی ہوئی. ابھی جب ہم نے ان کی آفر ایکسیپٹ کی تو مجھے میری ذاتی رائے پوچھے تو مجھے نہیں لگتا کہ لیڈر آف اپوزیشن کا مسئلہ مستقبل قریب میں حل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. کیونکہ ایاز صادق صاحب نے پچھلے دنوں کچھ صحافیوں کو بلایا، انہوں نے ایک نئی شوشہ چھوڑا. انہوں نے کہا ہے کہ جی بہت سے لوگوں کا اختلاف ہے لیڈر آف اپوزیشن کے اس نومینیشن پہ، اور میں شاید یہ دستخط جعلی ہے، میں اس کو دوبارہ سے ایشور کراؤں گا، کراس چیک کراؤں گا. آپ اندازہ لگائے اس فضا کا، آپ اندازہ لگائے اس غیر سنجیدگی کا کہ 79 ایم این ایز نے ایک ریکویزیشن پہ سائن کیا ہوا ہے، اور وہ آپ سے بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے یہ سگنیچرز کیے ہوئے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ محمود خان اچکزئی صاحب کو آپ لیڈر آف اپوزیشن نامینیٹ کیے. پہلے آپ نے بہانہ بنایا عدالتی کیسز کا. ہم نے آپ کو کہا کہ ہم نے آپ کو وہ وڈرا کر لیے. آپ نے کہا ہے کہ جی ثبوت دکھائے. ہم نے اٹیسٹڈ کاپیز کے لیے اپلائی کیا، ہمیں کاپیز نہیں دی جا رہی. چاہ نہ چاہ ہمیں وہ کاپیز مل گئی، ہم نے وہ فارملی سبمٹ کر دیا. اس کے باوجود یہ سارے ہیلے بہانے، اور یہ اسی طرح کھیلتے رہیں گے صرف ٹائم گین کرنے کے لیے، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں، یہ اس ٹائم ڈرے ہوئے ہیں عمران خان صاحب کی اسٹریٹ موومنٹ کی کال پہ، اور یہ ہر طریقے کے بہانے یوز کر رہے ہیں میرے خیال سے، کیونکہ ان کو اپنی کرسی کا ڈر ہے. اس وجہ سے یہ ہر بازمائیں گے. اچھا میم، یہ جو ابھی بات ہو رہی ہے جس طریقے سے یہ ایک مذاکراتی کمیٹی نے ایک اجلاس بلایا تھا، اس میں بہت سے لوگ بیٹھے، اعلامیہ بھی اس کا آیا. اگر مذاکرات کی کوئی سچویشن بنتی ہے، آپ کیا چاہیں گے کہ بیرسٹر گوہر صاحب وہ مذاکرات کو لیڈ کریں، یا پھر جو ایک مشترکہ طور پر محمود اچکزئی صاحب تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ بنائے گئے تھے، آپ کو لگتا ہے کہ ان کی قیادت میں مذاکرات کی پیشکش پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا پاکستان تحریک انصاف کو؟ دیکھیں جی، ایک بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. خان صاحب پاکستان تحریک انصاف ہے، اور پاکستان تحریک انصاف عمران خان ہے. عمران خان کی واضح ہدایات آئی ہوئی ہیں کہ مذاکرات کو لیڈ محمود خان اچکزئی صاحب اور علامہ ناصر صاحب کریں گے، اور وہی حرف آخر ہے، اور ہم ان کے ہدایات کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. تو باقی پارٹی محمود خان اچکزئی صاحب اور علامہ ناصر صاحب کے ساتھ کھڑی ہوگی. میرے خیال سے بیرسٹر گوہر صاحب محمود خان اچکزئی صاحب کے ساتھ کھڑے ہوں گے. وہ تو ویسے بھی کھڑے ہوتے ہیں، ایک رسپیکٹ بھی ہے محمود خان اچکزئی صاحب کی ویسے بھی.
تو جو بھی مذاکرات ہوں گے ان کو وہی لیڈ کریں گے۔ اچھا، یہ جو پارٹی کے اندر مسائل ہیں، آپ خود بھی کے پی سے تعلق رکھتی ہیں اور یہ مسئلے کے پی سے ہی زیادہ شروع بھی ہوئے تھے جب آپ وہاں پر موجود تھیں، آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا۔ آپ کے خیال میں یہ بات درست ہے کہ ایک گروپ ہے جو ایک انڈرسٹینڈنگ، مفاہمت، بات چیت چاہتا ہے، اور ایک گروپ ایسا ہے جو کہ مزاحمت چاہتا ہے، اسٹریٹ پاور چاہتا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ ایسے دو گروپ بڑے واضح تقسیم، ویسے تو مختلف پولیٹیکل پارٹیز میں گروپ بندی ایک عام سی بات ہے، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس گروپ بندی سے پارٹی کو نقصان پہنچ رہا ہے یا فائدہ؟ جب گھر کا سربراہ نہیں ہوتا تو گھر میں مسائل ہوتے رہتے ہیں، بالکل بالکل، اور اختلاف جمہوریت کا حسن ہے۔ کسی بھی ہماری جمہوری پارٹی ہے، ہمیں خان صاحب نے یہ آزادی دی ہوئی ہے کہ ہم اپنے اظہار خیالات کا اظہار کر سکیں پارٹی کے اندر پلیٹ فارمز پہ، تو وہ کوئی بھی پلیٹ فارم پہ اپنے اوپینین دے سکتا ہے، اختلاف کر سکتا ہے۔ رہ گئی بات گروپنگ کی، تو دیکھیں جو بھی پاکستان تحریک انصاف میں گروپنگ کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ خود بخود ضائع ہو جائے گا۔ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ کیسے کیسے لوگوں نے گروپنگ کرنے کی کوشش کی، وہ آج کہاں ہے۔ تو ایسے اگر کوئی اور بھی کرنے کی کوشش کرے گا یا کسی کا کوئی ذاتی ایجنڈا ہوگا تو وہ آٹومیٹکلی سائڈ لائن ہو جائے گا۔ پاکستان تحریک انصاف میں ایسی کسی بھی گروپنگ کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ صحیح۔ اچھا میم، آخری سوال کرنا چاہوں گی کہ یہ جو مذاکرات کا اب لگ رہا ہے کہ شاید کوئی اونٹ کسی کروٹ بیٹھ جائے کہ ایاز صادق صاحب کو جو بیچ میں ڈالا جا رہا ہے اور پھر اس کے ساتھ حکومتی کمیٹی اور غالباً اپوزیشن جو ہے وہ بات چیت کرے گی، آپ کے خیال میں یہ آخری موقع سمجھا جائے گا پی ٹی آئی کی طرف سے؟ کیونکہ آپ کے احتجاج سے تقریباً ٹھیک 1 مہینے پہلے گورنمنٹ یہ انیشیٹ کر رہی ہے، تو آپ کو کچھ امید ہے کہ یہ مذاکرات ٹائم گین کرنے کے لیے تو نہیں ہوں گے یا آپ کا احتجاج مؤخر کرنے کے لیے تو نہیں ہوں گے؟ دیکھیں، پاکستان کو اس ٹائم استحکام کی ضرورت ہے، اور پاکستان میں استحکام تبھی آ سکتا ہے جب پاکستان میں سیاسی استحکام آئے، پاکستان میں انصاف آئے۔ ہمارا ملک اس ٹائم بہت تکلیف میں اور بہت مشکل دور سے گزر رہا ہے، اور ہم نے تمام تر ایڈونچرز کر کے دیکھ لیے، فائدہ کوئی نہیں ہے۔ تو اگر میری ذاتی رائے یہ ہے کہ مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی، لیکن اگر مذاکرات ہو رہے اور مذاکرات عوام کے مفاد کے لیے ہو رہے، ملک کے مفاد کے انٹینشنز یہ ہو کہ عوام کے مفاد میں ہو، ملک کے مفاد میں ہو، پاکستان میں رول آف لاء لانے کے لیے ہو، تو شاید کوئی کارگر رزلٹ آ سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ آپ نے دیکھا کہ جب سے خان صاحب کی اسٹریٹ موومنٹ کی کال آئی، ہمیں مذاکرات کی آفر آئی، لیکن ساتھ میں ہی ہمیں ملاقات کی اجازت نہیں ہے۔ ہر ٹیوزڈے کو خان صاحب کی فیملی، بی بی کی فیملی وکلا جاتے ہیں، ملاقات کی اجازت نہیں کرنے دی جاتی، ہمیں خان صاحب تک ایکسیس نہیں کرنے دی جا رہی ہے، خان صاحب کے کیسز نہیں لگ رہے، ہر طریقے کا حربہ ہم پہ آزمایا جا رہا ہے۔ تو ایسے تو نہیں ہو سکتا نا کہ جی آپ ایک طرف سے ہمیں کہیں کہ ہم مذاکرات کر رہے ہیں، دوسری طرف سے آپ نے یہی ہتھ کنڈے، یہی حربے کنٹینیو رکھے ہوئے ہیں۔ تو حکومت کو اپنی پوزیشن کلیئر کرنی ہوگی کہ وہ کیا چاہتے ہیں، حکومت کو اپنی پوزیشن کلیئر کرنی ہوگی کہ وہ پاکستان کے مفاد میں ہے کہ نہیں اپنی ذاتی کرسیوں کے لیے۔ تو اس کے بعد جب ان کی پوزیشن کلیئر ہوگی تو ہی مذاکرات کی کوئی رزلٹ نکلیں گے۔ اس طریقے سے تو میرے خیال سے یہ صرف بیان بازی کی حد تک ہی رہے گا۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ سینیٹر مشال یوسف ہمارے ساتھ تھیں اور پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی بھی کر رہی تھی۔ اب توقعات تو یہ ہیں کہ شاید حکومت بھی 8 فروری کے احتجاج کا سن کر چاہے زبردستی ہی صحیح لیکن مذاکرات کرنے کے لیے کوششیں تو کر رہی ہے۔ اب دیکھنا ہوگا کہ دونوں اپوننٹس کس حد تک سنجیدگی کے ساتھ بات چیت کے لیے بیٹھتے ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی کی قیادت میں جو مذاکرات کی کوششیں ہو رہی ہیں اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ برآمد ہو۔ اگر نہیں ہوتا تو پھر ایونچولی پاکستان تحریک انصاف کو سڑکوں پر احتجاج کے لیے نکلنا ہوگا۔ مختصر وقفہ اور اس کے بعد انہی تمام چیزوں اور سچویشن کے اوپر کچھ سیاسی تجزیہ بھی لیں گے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جہاں اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں بار بار مذاکرات کی بات کی جا رہی ہے، وہیں یہ حالات ایسے لگ رہے ہیں کہ شاید مذاکرات کے بارے میں صرف زبانی جمع خرچ سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکے گا۔ ایک طرف پاکستان تحریک انصاف نے نہ تو مذاکرات کال آف کرنے کی بات کی اور نہ ہی حامی بھری کہ ہم مذاکرات میں انٹرسٹڈ ہیں، وہیں دوسری مرتبہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت حکومت جو ہے وہ تقریباً روز کی بنیاد پر ہی یہ بات کر رہی ہے کہ وہ تو مذاکرات میں انٹرسٹڈ ہے، مگر دوسرا فریق مذاکرات کے لیے سنجیدہ نظر نہیں آتا۔ اور اس ایسے پورے ماحول میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد میں سیاسی طور پر ایک نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کے نام کے اوپر ایک اجلاس یا ایک میٹنگ کال آؤٹ کی جاتی ہے، اور اس میں بھی یہی بات کی جا رہی ہے کہ صدر پاکستان نواز شریف صاحب اور وزیر اعظم صاحب پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی جائے، اور بنیادی مقصد اس کا بھی یہی لگ رہا ہے کہ اپوزیشن کے لیے کہیں نہ کہیں کوئی ایک اسپیس جو ہے وہ پیدا کرنا بڑا ضروری ہے، لیکن وہ اپوزیشن اٹ سیلف وہ اسپیس پیدا کرنے میں کس حد تک سنجیدہ ہے، ان تمام چیزوں پر بات کریں گے، کیونکہ اگر تو اس حوالے سے مذاکرات کا ماحول نہیں بن پاتا تو پھر آگے چل کر جس طرح خود بھی بیرسٹر گوہر صاحب جو کہ پی ٹی آئی کے اس وقت چیئرمین ہیں
وہ یہ فرما چکے ہیں کہ مسائل بہت بڑھ جائیں گے، لیکن ان مسائل کے حل کے لیے کوششیں بظاہر اس وقت ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہیں۔ اس کے اوپر بات کریں گے، بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی عامر الیاس رانا صاحب۔ عامر بھائی بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ عامر بھائی یہ جو مذاکرات کی بات ہے، پرائم منسٹر صاحب بھی کہہ چکے ہیں، آلموسٹ بہت سے وفاقی وزراء نے بھی یہ بات کی ہے، لیکن یہ سمجھ سے بالا تر ہے کہ آخر پاکستان تحریک انصاف کے لیے رکاوٹ کیا ہے؟ خان صاحب کی رہائی کے بعد مذاکرات کی بات کرنا، یا پھر صرف خان صاحب کی رہائی ہی مذاکرات کا محور ہونی چاہیے جس کی وجہ سے اصل ریزسٹنس پیدا ہو رہا ہے؟ دیکھیں، بڑا تفصیلی آپ نے تجزیہ بھی دیا، سوال بھی کیا۔ ایشو یہ ہے کہ جب گورنمنٹ نے آفر کی پرائم منسٹر نے استعفیٰ، اس وقت کی جب ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک پریس کانفرنس کی تھی جس میں کہا تھا کہ اس طرح کی سیاست کی کوئی اجازت نہیں دیں گے، انہوں نے کہا کہ بغیر بلیک میلنگ کے شرائط کے آپ لوگ بیٹھنا چاہیں تو ہم تیار ہیں۔ اس کے بعد کور کمانڈرز کی کانفرنس کا اعلامیہ آیا، بڑا سخت تھا وہ بھی، پھر اب کل پریس کانفرنس ہو گئی، دوبارہ وہیں پہ ریٹ ہوا۔ ایسے میں یہ تھا کہ چونکہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کو عمران خان نے آگے کیا تھا کہ وہ کریں گے، لیکن کل محمود خان اچکزئی، میں بار بار کہتا تھا جب ان کا نام آیا کہ بڑے سیزنڈ آدمی ہیں، اور جو کچھ عمران خان نے ان کے ساتھ کیا یا مولانا فضل الرحمان کے ساتھ کیا، ان دونوں نے پھر بھی پی ٹی آئی کو مشکل وقت میں چھوڑا نہیں۔ جب یہ گھر گئے تو ان سے ملے بھی صحیح، بات بھی کی، گرے شکوے نہیں کیے، بلکہ بات چیت کر کے لے کے بنے، اور میرا خیال تھا کہ یہ اگر پی ٹی آئی ان کے ساتھ ہاتھ نہ کرے تو شاید یہ کوئی رستہ نکال لیں۔ لیکن کل جب محمود خان اچکزئی صاحب نے کہا کہ مذاکرات اس بات پہ ہوں گے کہ آپ گھر جائیں، اسمبلی ختم ہو، 8 فروری کے مینڈیٹ کی واپسی ہو اور نیا چیف الیکشن کمشنر آئے، تو وہ تب ہو سکتا تھا جب یہ ملک پیرالائز کر دیتے، 8 فروری کو کر لیں کہ نہ حکومت چل سکے نہ کوئی کام ہو سکے، تو پھر آپ شرائط ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں۔ مطالبات ہوتے ہیں کہ آپ پہلے ٹیبل پہ آتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں کہ جی یہ چیزیں ہماری، آپ ہماری عمران خان سے بھی ملاقات کرائیں، فلاں کرائیں۔ تو ڈکٹیشن تو کوئی نہیں لے رہا، سیدھی سی بات ہے۔ جو پرائم منسٹر کی آفر تھی میرے حساب کتاب میں تو وہ تو ختم ہوئی۔ پھر جو نیشنل ڈائیلاگ کی بات کر رہے ہیں، اس وقت جب فواد چودھری اور عمران اسماعیل اور محمود مولوی نے بات کی تھی کہ جی وہ کوٹ لکھپت والوں کو رہا کریں، میں کہا ان کو بھی گندا کرو گے تم۔ اور آج چونکہ مجھے موقع ملا تو میں نے وہاں پہ بات کی، میں کہا جب آپ یہ بات کہہ رہے تھے تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ نہیں چلے گی بات۔ ہاں، نیشنل ڈائیلاگ کے آپ اس سسٹم پہ آگے بیٹھے ہیں، کمیٹی بنا کے، مختلف الخیال لوگوں کو، میڈیا بھی ہے، اور جو ڈیفنس کے ریٹائرڈ لوگ تھے، اکنامکس تھے، سیاستدان تھے، سارے تھے، ایکسپرٹس مختلف تھے، وہ بات کر رہے تھے۔ تو میں نے کہا یہ ٹھیک بات ہے، لیکن یہاں سے آپ کوئی ایک بندہ چنیں، چاہے شاہد خاقان جن کے اوپر کئی اعتراض بھی ہیں، لیکن کوئی گروپ بنائیں کہ جو جا کے عمران خان سے بھی بات کر سکے۔ پی ٹی آئی کے لوگ تو نہیں کر سکتے کہ حقائق بتائے جائیں، فوج سے بھی بات کرے، حکومت سے بھی کرے، پھر کوئی بات بنتی ہے۔ میری نظر میں جو میری دانش تھی، میں نے وہی بات کہی کہ ادروائز نا یہ آپ جس کو مرضی بٹھا لیں نہیں ہو سکتا۔ نہیں، لیکن آپ عامر کو وہ بھائی بندہ تو چننا ہوگا نا جو کوئی بات کرے۔ مجھے ایک سوال کی اجازت دیں۔ اب یہ جو ابھی کچھ دنوں پہلے بھی محمود اچکزئی صاحب نے بات کی تھی کہ بھئی ہم تو خان صاحب کی بات کرتے ہی نہیں ہیں، ان کو چھوڑ دیں، آپ مذاکرات کے لیے بیٹھیں، خان صاحب سے منوانا میرا کام ہے، وہ پھر انہوں نے کس کانٹیکس میں یہ بات کی تھی؟ یعنی ان کو لگتا ہے کہ خان صاحب ان کی بات مان جائیں گے، پوری پارٹی کی بات نہیں مان رہے، کسی کی بات نہیں مان رہے، لیکن ان کی بات مان جائیں گے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ پھر پی ٹی آئی کو ان کو استعمال کرنا چاہیے؟ کیونکہ یہ جو ڈائیلاگ کمیٹی کے لوگ ہیں، فواد چودھری صاحب اور یہ شخصیات، یا فیصل واڈا صاحب، یہ تو کئی مرتبہ پیغامات لے کر گئے ہیں، سمجھانے کے لیے خان صاحب کو گئے ہیں، لیکن وہ تو اپنی جگہ سے نہیں ہلے۔ نہیں، دیکھیں میں یہی بات کہہ رہا ہوں کہ جب پرائم منسٹر نے کی تھی بات اور محمود خان اچکزئی نے اوکے کیا تھا تو بات ٹھیک تھی، لیکن جب کل جو مطالبات میں نے دیکھے، جو محمود خان اچکزئی کے نام سے آپ نے بھی دیکھے ہوں گے کہ وہ آئے ہیں، تو پھر اس کے بعد تو بات چیت کی گنجائش تو موجود نہیں ہے۔ پرائم منسٹر نے اس دفعہ بڑی کھلی بات کی تھی، حالانکہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی بڑی سخت پریس کانفرنس تھی نا، ہوتے تم کون ہو جو وہ والی، آپ بھی اس کے باوجود جب آفر آئی تو میں نے کہا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ بغیر شرائط کے، بغیر بلیک میلنگ کے ہم بات کرنے کو تیار ہیں، لیکن آپ نے شرائط وہ لگائی ہیں جو حکومت کی ایگزسٹنس پہ کوسچن کرتی ہیں، تو پھر کس سے بات کرنی ہے؟ فوج نے تو کل بھی کہہ دیا کہ ہم سیاسی جماعتوں کے ڈائیلاگ میں نہیں آئیں گے، آپس میں بات کر لیں، حکومت سے کر لیں، تو ان کا بھی کورا جواب ہے۔ ادھر سے انہوں نے کر دیا تو پھر ٹھیک ہے، پھر زور لگائیں، 26 نومبر کو بھی لگایا تھا، 9 مئی کو بھی لگایا تھا، ایک زور اور لگا لیں، پھر اس کے علاوہ تو کچھ نہیں۔ 8 فروری کو بھی لگا دیں۔ اچھا عامر بھائی، کل کی پریس بریفنگ آپ بھی خود اس کے گواہ ہیں، میں بھی تھی وہاں، آپ کے خیال میں وہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، وہ بڑی ہائی لائٹ بھی ہو رہی ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ جی ویسے تو انہوں نے کسی اور کانٹیکس میں وہ بات کہی تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیں کسی سیاسی جماعت سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یعنی ایک طرف تو پاکستان تحریک انصاف جو کچھ جتنا ہیٹریڈ ان کے خلاف سوشل میڈیا پہ پھیلاتی ہے ادارے کے خلاف، اور کل بھی اس بریفنگ کے بعد جتنا طوفان بدتمیزی سوشل میڈیا پہ ہوا
سب نے دیکھا. لیکن اگر دیکھا جائے تو وہ آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی وہ انڈرسٹینڈنگ ہے اداروں میں کہ ٹھیک ہے اگر معاملات کو پولیٹیکلی لے کے چلا جاتا ہے تو پھر پی ٹی آئی کے لیے بھی اسپیس ایک بن سکتا ہے ایز اے سیاسی پولیٹیکل پارٹی؟ آپ کو کیا لگتا ہے ایسا ہے یا بالکل کراس لگا ہوا ہے پی ٹی آئی کے اوپر؟ جب رانا ثناء اللہ نے پی ایم کے بعد کہا تھا کہ انہوں نے نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کے بعد آفر کیا. دیکھیں نا, آپ ذمہ دار شخصیت ہیں, پرائم منسٹر کے عہدے پہ بیٹھے ہیں, تو کیسے ایک لا یعنی بات کر سکتے ہیں جس میں کوئی پیچھے گفتگو نہ ہوئی ہو؟ تو میں تو نہیں سمجھتا کہ پرائم منسٹر اس طرح کی کوئی بھی آفر کر سکتے تھے, ظاہرہ تھی. اب اس کا موقع تو پی ٹی آئی کو یا تحریک تحفظ آئین پاکستان کو لینا چاہیے تھا. آج بھی میں کہتا ہوں گنوانا نہیں چاہیے. بات چیت کے ذریعے ہی حل ہونے ہیں. آپ پھر میں وہی بات کہہ رہا ہوں کہ پھر آپ گرا لیں اس کو, اسٹیبلشمنٹ کو گرا لیں, گھٹنوں کو بل لیں, پھر آپ اپنی مرضی سے کرا لیں. لیکن ایسا ہو نہیں نہ رہا اور ہو بھی نہیں سکتا. تو آپ کو جتنی سختی فیل کر رہے ہیں, آپ پہلے آپ نے اپنے مخالفین کو یہ سختی فیل کرائی ہے, اور اب آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ تو صرف اور صرف جو ہے فوج کر رہی ہے, اور فوج سے جو آپ نے سوال کیا فوج کو متون بھی کر رہے ہیں, تو پھر آپ کو راستہ تو نہیں نہ ملے گا. پھر تو آپ کے لیے سختی اور آئے گی. اس دن جو ڈی جی ایس پی آر نے پچھلی دفعہ کہی تھی کہ یہ فوج اور عوام میں دراڑیں ڈالنے کی کوشش کسی صورت میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے, تو پھر آپ کر رہے ہیں نا. پھر آپ کا اگر سوشل میڈیا, جس کے بارے میں خود محمود خان اچکزئی نے بھی کہا کہ سب کو روکنا پڑے گا ایک دوسرے کو نا کہ پیچھے ہٹیں, تو وہ تو کام اپنی جگہ پہ بھرپور انداز سے جاری ہے. پھر مجھے تو نہیں لگ رہا کہ کوئی اس میں آج کے دن میں نیشنل ڈائیلاگ والے کوئی بنا لیں گروپ, لیکن اعلامیہ میں بھی کوئی چیز ایسی نہیں آئی. وہ بات پرائم منسٹر پہ چھوڑ رہے ہیں بھائی. پھر آپ تو بن گئے نا حکومتی پارٹی, تو اپوزیشن جن کو میں نے آج خود بھی یہ بات کہی, بار بار کہہ رہا ہوں اپنا نام لے کے, کہ محمود خان اچکزئی تحریک تحفظ آئین پاکستان کو آنا چاہیے تھا, اس پلیٹ فارم کو, اس ڈائیلاگ سے واک آؤٹ نہیں کرنا چاہیے تھا کہ آپ سب کو کہتے ہیں ہم نے لے کے چلنا ہے. یہی بات کرتے نا جو کل کہی ہے, وہاں پہ بیٹھ کے بھی کرتے کہ بھئی یہ ہمارا مطالبہ ہے, ہمیں سنو. تو تاکہ جو ڈائیلاگ کرا رہے ہیں تو وہ منشا تو ہونا. لیکن آپ کے خیال میں کیوں نہیں آئے وہ عامر بھائی؟ آپ کے خیال میں آج کیوں نہیں شامل ہوئے؟ وہ تو چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہوں, تو پھر ان کا نہ آنے کی وجہ کیا؟ بس وہی پی ٹی آئی کا دباؤ, پی ٹی آئی کا دباؤ. جب پی ٹی آئی نہیں آ رہی تھی تو انہوں نے یہ سمجھا کہ پھر جب ہم, ظاہر ہے محمود خان اچکزئی تو اکیلے ایک پارٹی کے سربراہ ہے نا, بڑا نام جتنا مرضی ہو, تو وہ عام لوگوں کی اپنی ایتھنسٹی کے حوالے سے ان کی پارٹی ہے. خیر مطلب پختونخوا اس میں شامل ہے لکھا ہوا, پختونخوا ملی عوامی پارٹی ہے نا, پی کے میپ, تو وہ تو ایک خاص طبقے کی نمائندگی کرتے ہیں نا. آج تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ کی حیثیت سے وہ سارے پاکستان کی مختلف الخیال سیاسی جماعتوں کی نمائندگی کرتے ہوئے بات کرتے ہیں. تو وہ جب پی ٹی آئی کے پیچھے لگ گئے تو اس پلیٹ فارم کو تو میرے خیال میں انہوں نے خود محدود کر دیا اس پریشر میں آ کے. صحیح. اچھا یہ عامر بھائی, یہ جو گروپنگ کی بات ہو رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں ایک مزاحمتی گروپ ہے, ایک مفاہمتی گروپ ہے, ویسے تو یہ ہمیں کافی عرصے سے اس کا اندازہ ہے کیونکہ بیرسٹر گوہر صاحب نے کبھی بھی مزاحمتی گفتگو نہیں کی. پھر ابھی 1-2 دن پہلے جو ان کا ایک بھیک مانگنے والا ملاقات کے لیے اسٹیٹمنٹ تھا, اس کے اوپر بھی ان کے اوپر بڑا دباؤ پڑا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب بیرسٹر گوہر صاحب کی چھٹی کر دی جائے گی؟ کیونکہ جتنا پریشر اب ان کے اوپر بلڈ اپ ہو رہا ہے, ان کی ریٹ ویسی پارٹی میں نہیں ہے. دوسرا, پارٹی کی جو گروپ بندی ہے اس میں کے پی کی لیڈرشپ بڑی پرو ایکٹیو بھی ہے اور وہ حاوی بھی ہو رہی ہے باقی لیڈرشپ کے اوپر. آپ کی کیا رائے اس کے اوپر؟ دیکھیں, بیرسٹر گوہر کو اگر عمران خان نے چیئرمین نہ بنایا ہوتا اپنی پارٹی کا, تو میں اور آپ ڈسکس ہی نہ کر رہے ہوتے, پھر وہ باقی ایم این ایز کی طرح ایک ایم این اے ہوتے. تو اس لیے ہم ان کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ پارٹی کا چیئرمین بنایا, اور نکالنے کے لیے کئی دفعہ کچھ لوگوں نے کوشش کی, تو پھر ان کو بتایا گیا کہ اگر کوئی نام کہیں الیکشن کمیشن میں ایگزسٹ کرتا ہے تو اس کا نام بیرسٹر گوہر ہے, آپ اسے فارغ کر دیں. کیونکہ سلمان اکرم راجہ اپنے چیئرمین کی جس طرح سے ہیوملیشن کرتے ہیں گفتگو میں کہ وہ انڈیویجول بیان ہے, فلاں ہے, تو ان کے دل میں اپنے لیڈر کا درد ہے جب وہ بھیک مانگتا ہوا نظر آتا ہے. جب وہ کہتے ہیں کہ ہم گرفتاری سے ملاقات پہ آ گئے ہیں, تو وہ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ کیا وہ اپنی ذات کی ملاقات کے لیے کر رہے ہیں؟ وہ عمران خان کے لیے راستہ ڈھونڈنے کی. یہ جو باقی آ کے ڈکٹیشن نما سیاسی گفتگو کرتے ہیں, تو وہ کوئی نہیں بائے کرتا. آپ کر لیں. پھر بیرسٹر گوہر جو بات کر رہے ہیں, بیرسٹر سلمان اکرم راجہ اس سے بالکل 360 ڈگری پہ دوسری جگہ پہ کھڑے ہیں. علیمہ خان دوسری جگہ پہ کھڑی ہیں. انہوں نے تو کہہ دیا تھا نا علیمہ خان صاحبہ نے کہ جو بات کرے گا وہ ہمارے میں سے ہے ہی نہیں. اس قسم کا ان کا بیان آیا تھا بات چیت کا, جبکہ عمران خان نے اختیار دیا گفتگو کا. لیکن بات چیت میں اب جو انہوں نے کل بات کی ہے محمود خان اچکزئی نے, تو ان کے اوپر تو چھا گیا نا وہی جو مفاہمتی بیانیہ تو ختم ہو گیا, مزاحمتی بیانیہ چھا گیا کہ نہیں پہلے یہ کریں گے تو بات چیت ہوگی. تو پھر وہ جو گفتگو کے لیے تھوڑی سی امید بننی تھی وہ بھی چلی گئی. اور جو علیمہ خان اور بیرسٹر سلمان اکرم راجہ, یہ لوگ چھا گئے ہیں جو بالکل ہاکس ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں یہ, اور ہاکس ایسے ہیں کہ گھر سے مطلب لاہور میں ویڈیو بیان جاری کر دیا نومبر میں انہوں نے کہ جناب میں کیسے باہر جاؤں, یہاں تو کنٹینر لگ گئے ہیں اس بچے کی طرح.
میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں، جو کہتا تھا کہ ہمیں ماریں گے تو ہم انقلاب کیسے لائیں گے، پولیس مارے گی تو یہ اس طرح کا انقلاب کن لوگوں کے ذریعے لانا چاہتے ہیں؟ آپ فرم رہیں، اپنی بات کا اعادہ کریں، بار بار کہیں کہ نہیں، لیکن سیاست اس چیز کا نام نہیں ہے، پھر آپ ڈکٹیشن نہیں دے سکتے۔ بالکل ٹھیک، بہت بہت شکریہ، بڑی دلچسپ انالیسس کے ساتھ عامر الیاس ہمارے ساتھ موجود تھے، اور درست کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے انقلاب لانا ہے، تبدیلی لانی ہے، تو اس کے لیے آپ کو ریزسٹنس، آپ کو مزاحمت کا جو آغاز ہے وہ تو کرنا ہوگا، لیکن اس آغاز کو کرنے کے لیے آپ کو اسٹرینتھ چاہیے لوگوں کی، کارکنان کی، اور وہ اسٹرینتھ نکالنے کے لیے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ میں ایک یکسوئی، ایک یونٹی ہونی چاہیے، جو کہ اس وقت موجود نظر نہیں آتی ہے۔ ایک مختصر وقفہ، جہاں سیاسی ایسپیکٹس کے اوپر ہم نے بات کی ہے، وہیں پاکستان اور بھارت کے درمیان بڑے عرصے سے سندھ طاس معاہدہ جو کہ پانی سے ریلیٹڈ ہے، اور 2025 میں پاکستان اور بھارت کی جو جنگ ہوئی، اس کے بعد سچویشن بڑی مختلف ہو چکی ہے، اور بھارت کی طرف سے آبی جارحیت کے کئی مرتبہ واقعات سامنے آئے ہیں۔ اس کے اوپر تفصیلی بات کریں گے ایک بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، جہاں ہم پاکستان کی سیاسی جو اسپیکٹس ہیں ان کے اوپر بات کرتے ہیں، وہیں پاکستان کی جو معیشت ہے، دہشت گردی ہے، یہ وہ چیلنجز ہیں جن کے اوپر پاکستان کی حکومت کام کر رہی ہے۔ اور جس طرح انٹرسٹنگلی خواجہ آصف صاحب ہمارے وزیر دفاع ہیں، انہوں نے ایک روز پہلے بیان دیا ہے کہ پاکستان اور بھارت کی جو جنگ ہوئی، اور اس میں جس طریقے سے پاکستان نے پرفارم کیا، اس کے بعد پاکستان کے طیاروں کے حوالے سے اتنی ڈیمانڈ بڑھ چکی ہے کہ شاید کچھ عرصے کے بعد پاکستان کو IMF کی ضرورت بھی نہ پڑی۔ ایک بہت بڑا بیان ہے۔ اگر تو دیکھا جائے کیا واقعی پاکستان مستحکم بنیادوں کے اوپر استوار تو کر سکتا ہے اپنی اکانومی، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان نے بھارت کو جس طریقے سے شرمناک شکست دی ہے، پاکستان کی دفاعی جو صلاحیتیں ہیں ان کو انڈورس پوری دنیا کر رہی ہے، لیکن فائنینشیل ایسپیکٹس کے حوالے سے دیکھا جائے تو ابھی ایک کٹھن سفر ہمارے پاس باقی ہے۔ اور پھر یہ کہ بیرونی محاذ کے اوپر بھی جو پاکستان کے دائیں اور بائیں ممالک موجود ہیں، ان ممالک کی انٹرفیئرنس اور ان کی ایک خواہش کہ پاکستان میں ایک ڈی اسٹیبلٹی کا جو ماحول ہے وہ ہمیشہ برقرار رہے، پاکستان کو اس کے اوپر بھی اپنی الرٹنس کو برقرار رکھنا ہوگا۔ پھر کچھ ایسے محاذوں کے اوپر بھی پاکستان کو عرصے سے انگیج کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں جو کہ پاکستان کی ضروریات ہیں، اور اس میں سے ایک بڑا مسئلہ پاکستان کے لیے پانی کا ہے۔ سندھ طاس معاہدہ جو کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان سالوں پہلے ہوا، اور اس میں ایک خاص طریقہ کار کے تحت پانی کی تقسیم ہوئی، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب بھی کبھی موقع ملتا ہے بھارت کو، تو بھارت آبی جارحیت کا مظاہرہ کرتا ہے، اور اپریل 2025 کے بعد اس میں بڑی شدت آئی ہے۔ پاکستان کی طرف سے اس معاہدے کی پاسداری کی بارہا بات کی گئی، لیکن اس وقت اگر دیکھا جائے تو بھارت اس معاہدے سے بہت دور کھڑا ہے۔ پاکستان کن قانونی چیلنجز کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے خلاف کارروائی کر سکتا ہے، قانونی چارہ جوئی کر سکتا ہے، یہ ایک اپنی الگ ڈیبیٹ ہے، لیکن سب سے بڑھ کر یہ کہ پاکستان کے پاس آپشنز کیا ہیں، کس طریقے سے پاکستان ریسپونڈ کر سکتا ہے، اس کے اوپر کچھ تفصیلی بات کریں گے، اور ساتھ میں جو اکانومی کے چیلنجز ہیں اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اور پروگرام میں اس پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں نہ صرف یہ کہ سینئر تجزیہ کار ہیں بلکہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر SDPI ہیں، ڈاکٹر عابد سلیری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ سلیری صاحب، سر آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ سر، کیونکہ آپ کبھی کبھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں تو میں ملٹی ڈائنامک ڈسکشن چاہوں گی۔ پہلے سر یہ جو سندھ طاس معاہدہ ہے اس کے اوپر کچھ گفتگو کروں گی کہ آپ کے خیال میں اس میں پاکستان نے ہمیشہ اس کو فالو کیا، لیکن جب بھی کبھی کوئی کروشل فیز آتا ہے تو بھارت ہمیشہ اس معاہدے کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ یہ جو جنگ ابھی 2025 میں ہوئی پاکستان اور بھارت کی، اس کے بعد پھر ایسا ہی ماحول بنا، لیکن آپ کے خیال میں پاکستان تو ایک اسٹریٹ لائن اختیار کر رہا ہے کہ جو قانونی چارہ جوئی ہے وہ کی جائے، آپ کے خیال میں لیکن کیا اختیار کرنا چاہیے رویہ، کیونکہ بھارت کی طرف سے تو وہی ایک ہٹ دھرمی کا مظاہرہ ہے اس کیس میں؟ جی بہت شکریہ۔ یہ پاکستان یقیناً ایک آبی جارحیت کا اس وقت شکار ہے۔ اس سے پہلے اس موضوع پہ گفتگو ہو چکی ہے کہ بھارت کسی صورت میں مانسون میں یا گرمیوں میں پاکستان کی طرف جو پانی کا بہاؤ ہے اس کو نہیں روک سکتا، چونکہ پانی کا جو مقدار اور اس کا جو فلو کی انٹینسٹی ہے وہ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس کے رن آف ریور بیرج جو ہے اس کو روک نہیں پاتے۔ لیکن سردیوں میں جو انسرٹینٹی وہ کریٹ کر سکتا ہے وہ یقینی طور پہ باعث تشویش ہے، اور اس میں وہ کر کیا رہا ہے کہ وہ کچھ دن کے لیے اپنی جو بیراجز اور ڈیمز ہیں ان کا پانی روک لیتا ہے، اور پھر ایک دم سے اس کو وہ ریلیز کرتا ہے، جس کے نتیجے میں ہماری طرف ایک تو انسرٹینٹی اور انپریڈکٹیبلٹی ہے واٹر فلو میں پیدا ہو رہی ہے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ اب جب کہ ربی کا سیزن ہے، گندم کی فصل جو ہے اس کی بجائی کا ٹائم ہے، اس موقع پہ پانی کا انسرٹن ہونا جو ہے وہ ہماری فوڈ سیکورٹی کو بہت برے طریقے سے متاثر کرے گا۔ اب اگر ہم انٹرنیشنل فورمز کی بات کرتے ہیں، خواہ وہ پرماننٹ کورٹ آف آربیٹریشن ہے، خواہ وہ پینل آف ایکسپرٹس ہے، پاکستان ہمیشہ سے ان فورمز کو نہ صرف رسپیکٹ دیتا ہے بلکہ یہ وہ فورم ہے یہاں پہ کہ پاکستان اپنا مقدمہ لے کے
जाता भी है। और हालिया जो परमानेंट आर्बिट्रेशन कोर्ट की जो रूलिंग आई है, जिसमें भारत की तरफ से एकतरफा इस मुआहदे को सस्पेंड करना जो है उसको इलीगल करार दिया गया है। जो पर एक कांस्टेंट फ्लो ऑफ वाटर है उसको जो है वो रिवाइव करना और उसको मेंटेन करना वो भारत की जिम्मेदारी करार दिया गया है। तो पाकिस्तान जाहिर है कि इन तमाम फोरम्स पे ये मसला उठा रहा है। लेकिन उसमें जो एक और पॉइंट हमें आगे चल के देखना होगा वो ये है कि ये तो है कि मॉरली हमारे पास क्या अथॉरिटी है और हम लीगल जो इस वक्त फोरम्स हैं उन पे अपना इशू कैसे लेके जा सकते हैं। उससे अगला जो स्टेप है वो ये है कि इन तमाम चीज़ों के होने के बावजूद अगर भारत की हटदर्मी जो है वो जारी रहती है तो वहाँ पे पाकिस्तान को देखना है कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। और ये एक से ज़्यादा दफ़ा पाकिस्तान की तरफ से ये दोहराया जा चुका है कि किसी किस्म की पानी की जो छेड़छाड़ है पाकिस्तान उसको एक जारहियत बल्कि जंग जो है वो समझेगा। और उस पे हमारे पास अपने जो टेक्टिकल रिस्पांस देना है वो तो ऑप्शन हमेशा से मौजूद है। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। पाकिस्तान नहीं चाहता कि खित्ते की सालमियत जो है उस पे कोई आंच आए। लेकिन अगर हमें दीवार से लगाने की कोशिश की जाएगी तो वो एक जो है वो तो हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। और पाकिस्तान को वो ऑप्शन सामने रखते हुए फिर देखना है कि निगोशिएशन जो है वो कैसे की जा सकती है। यानी मैं यहाँ पे जो पॉइंट लाना चाह रहा हूँ वो ये है कि हम कमज़ोरी की बुनियाद पे मुज़ाकरात नहीं चाह रहे। हम अपनी बर्तरी साबित कर चुके हैं अस्करी मैदान में और उस बर्तरी की बुनियाद पे हम मुज़ाकरात जो है उसकी ऑफ़र भी भारत को हमें दे रहे हैं। और उस पे साथ ही अगर आप देखें कि नायब वज़ीर आज़म जो हैं कल चीन के दौरे पे थे और वहाँ पे भी लोअर राइपेरियन कंट्रीज़ और जो वाटर इश्यूज़ हैं ट्रांसबाउंड्री वाटर इश्यूज़ उनको ज़ेर बहस लाया गया। भारत को ये नहीं भूलना चाहिए कि अगर पाकिस्तान जो है वो इंडस बेसन पे लोअर राइपेरियन है तो भारत जो है वो भी जो गंगा का जो बेसन है वहाँ पे भारत भी लोअर राइपेरियन है। और जो चाइना जो है वो वही सुलूक जो है वो भारत के साथ कर सकता है जो कि पाकिस्तान बिल्कुल जो है वाइस वर्सा। उसको अच्छा, ये कथा सामने कलामी की माजरत, ये आपने सिर्फ बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट उठाया है कि अगर पाकिस्तान के साथ ज्यादती होगी तो उसका जवाब चाइना की सूरत में भी भारत को देना पड़ेगा। इसी से मुतालिक एक चीज़ और भी सर, कि आपके ख्याल में अल्टीमेट हमारे पास अब इसका सलूशन क्या है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि हम न्यूट्रल कोर्ट्स में भी जाते हैं, हम मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे जहाँ लीगल बैटल जीत रहे होते हैं वहाँ भारत की तरफ से वकला पेश होना बंद हो जाते हैं। मतलब भारत उसको रिस्पॉन्ड नहीं करता। हम कभी अक़वाम मुत्तहिदा में कोई करारदाद लेके आ जाएँ तो उसको वो वेटेज नहीं देते। आपके ख्याल में अब इस वक्त पाकिस्तान की पोजीशन इंटरनेशनली बहुत बेहतर हुई है, ये इस वक्त हमारे लिए कितना क्रूशल टाइम है कि हम अपनी बातों को वेस्ट के थ्रू मनवा सकें या भारत पर इन्फोर्स करवा सकें? सना, हमें इसको यकीनन अपनी फॉरेन डिप्लोमेसी का हिस्सा बनाना होगा। हमें यहाँ पे जो डिप्लोमेट्स हैं उनको सेंसिटाइज करना होगा। फॉरेन मिशन जो हैं हमारे उनको अपने कैपिटल्स को इस पे सेंसिटाइज करना होगा। लेकिन थोड़ी सी जो ग्राउंड रियलिटी अगर हम देखते हैं, बदकिस्मती से ग्राउंड रियलिटी इससे थोड़ी सी मुख्तलिफ है। और वो ग्राउंड रियलिटी हमने वेनेजुएला के एक्शन में देख ली। यहाँ पे कि एक सिटिंग प्रेसिडेंट जैसा भी था वो उसको अगर उठा लिया जाता है तो इस वक्त तो माइट इज़ राइट का दौरा जो है वो चल रहा है। और हमें बड़ी तेज़ी के साथ लग रहा है कि जो आने वाले जियो स्ट्रेटेजिक या जियो पोलिटिकल जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, खा वो उसमें हम गाज़ा के साथ होने वाला सलूक जो है इजराइल का उसको देख लें, या हम लैटिन अमेरिका की डेवलपमेंट्स देख लें। उसमें जो आपके मल्टीलैटरल फोरम्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जो हैं वो थोड़े से इरेलेवेंट होते जा रहे हैं। और इस वक्त जो अक़वाम की और मुल्कों की जो अपनी नेशनल स्ट्रेंथ है और जो उनकी अपनी नेटवर्किंग स्ट्रेंथ है, जो उनके अपनी लॉबीज़ और अपने ब्लॉक्स हैं, अब उनकी स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा कारगर होती नज़र आ रही है। और इसमें अब हमें देखना होगा कि आज हम जिस फॉरेन पॉलिसी के जिस नेक्सस पे बैठे हैं यहाँ पे, कि जैसा आपने इब्तदाई में फरमाया कि इस वक्त अगर हमारे पास सऊदीया के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं, खलीजी ममालिक में हम एक बेहतर जो है वो मेडिएटर का रोल प्ले करने
की पोजीशन में है, चाइना के साथ बेहतर ताल्लुकात हैं, यूएसए के साथ बेहतर ताल्लुकात हैं, तो वहाँ पे हमें अब अपने इन ताल्लुकात को इस्तेमाल करना होगा। तो चीज़ें जो हैं वो शायद मल्टीलैटरल फोरम पे वहाँ पे अखलाकी दबाव जो है वो तो ज़रूर हमें रखना होगा, और उसको अखलाकी दबाव को दुनिया के बाकी दारुल हुकूमतों में डिसेमिनेट भी करना होगा उस प्रेशर को। लेकिन इस मसले को रिजॉल्व करने के लिए हमें अपने ब्लॉक्स, रीजनल ब्लॉक्स और रीजनल लॉबीज जो हैं उसका इस्तेमाल करना होगा, अगर हम इसको चाह रहे हैं कि इसका एक पुरअमन हल जो है वो निकल आए। वरना जैसा कि मैंने कहा कि मैं जो फोर्स ही कर रहा हूँ कि भारत को यकीनन उसी की ज़ुबान में जो जवाब देने का पहला जो मरहला होगा वो चाइना की तरफ से उसको फेस हो रहा होगा, और हमारी ऑप्शन जो है वो तो खुली है। अगर भारत एक हार्ड लैंग्वेज ही समझना चाहता है तो हमारी बहादुर अफवाज जो हैं वो उसको उस जवाब में जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठी। बिल्कुल सही। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन करना चाहूँगी पाकिस्तान की, क्योंकि आप इकॉनमी के ऊपर भी आपकी अपनी एक्सपर्टीज़ हैं। आपके ख्याल में इस वक्त हम IMF का मुआहिदा भी हो गया, हमें किस्तें भी मिल रही हैं, पाकिस्तान की ओवरऑल कुछ रेटिंग्स में भी बेहतरी आई है, IMF भी आपको अप्रिशिएट कर रहा है, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो बहुत सी चीज़ों को कंट्रोल करने की गवर्नमेंट कोशिश कर रही है। फिर हमने प्राइवेटाइज़ कर दिया कुछ बड़े स्टेक्स जो पाकिस्तान के थे जैसे PIA, और अब हम फर्दर जो IPPs हैं उनकी तरफ भी जा रहे हैं। आपके ख्याल में 2026 में कितनी पोजीशन इकनॉमिकली बेहतर होगी? क्योंकि लोगों का सवाल तो एक ही है कि अगर ये तमाम चीज़ें बेहतर हो रही हैं तो इसका फ़ायदा आम लोगों को नहीं हो पा रहा। आपके ख्याल में कोई 2026 में इकॉनमी की सिचुएशन बेहतर होगी और डायरेक्टली उसका फ़ायदा कुछ आम पाकिस्तानी को पहुंच सकेगा, अगर हम इसको आसान उसमें समझ सकें लफ्ज़ों में? सना, इसमें हमें 23 में जो सफ़र शुरू हुआ उसको देखना होगा। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के धाने से वापस आया। आज जो बड़े इशारिये हैं जिनको मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कहा जाता है, ख़्वाह वो आपके ज़र मुबादला के ज़खायर हैं, आपकी महंगाई की बढ़ने की रफ्तार है। मैं ये नहीं कह रहा महंगाई कम हो गई, महंगाई के बढ़ने की रफ्तार में कमी आई है। आपकी शरह सूद जो है वो कम हुई है, आपकी क्रेडिट रेटिंग जो है वो बेहतर हुई है, और सबसे बड़ा जो हम कहते हैं कि लोगों को इसका क्या फ़ायदा पहुंचा, तो आप ईरान को देख लीजिए। ईरान को अमेरिका और इसराइल मिलकर नहीं हिला सके। आज वहाँ पे जो शोरश जो है जो चल रही है वो इस बात पे नहीं है कि अमेरिका ने या इसराइल ने उसको कमज़ोर कर दिया, बल्कि इस बात पे है कि ईरानी जो करेंसी है वो डॉलर के मुकाबले में बहुत नीचे गिर गई और लोगों की क़ुव्वत ख़रीद जो है वो इरोड हो गई। तो जो सबसे बड़ा इस वक्त मैं समझता हूँ कि हमें मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मिली है वो ये है कि पिछले 2 साल से आपका डॉलर जो है वो रेट बाउंड है 280 282 रुपए पर डॉलर, और इसमें इतनी सर्टेनिटी रहना और इसकी होल्डिंग को रोकना, इसकी ब्लैक मार्केटिंग को रोका जाना, वो जो एक पेशावर रेट था, एक कराची रेट था, एक ओपन बैंक रेट था और एक बाकी पाकिस्तान का रेट था, आप देखें कि स्टेट बैंक का रेट था, कि वो चीज़ें जो हैं उन पे काबू पा लिया गया, और वो इसीलिए काबू पाया गया कि आपकी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बेहतर हुई। बिल्कुल सही, दुरुस्त कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आबिद सुलेही साहब मौजूद थे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर SDPI और सीनियर एनालिस्ट भी हैं, और यकीनन जो नया डिजिटल एरा है 2025 के बाद सिचुएशन बहुत हद तक तब्दील हो चुकी है। गवर्नमेंट इस हवाले से कितनी तैयार है, IT के सेक्टर के ऊपर आप काम कर रहे हैं, आपकी IT एक्सपोर्ट्स भी बढ़ी हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। हमारे मुकाबले में पड़ोसी मुल्क भारत IT के सेक्टर में हमसे बहुत आगे निकल चुका है। देखा जाए तो हम सही ट्रैक पर तो गामजन है, लेकिन हमारी रफ्तार बड़ी सुस्त है। इसको बढ़ाने की यकीनन ज़रूरत है, क्योंकि जो हुनरमंद तबका नौजवानों की सूरत में पाकिस्तान के पास मौजूद है वो दुनिया के बहुत कम ही ममालिक के पास अवेलेबल है। इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।